غور کیا ہوگا شاید سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا بھی ہو کہ عین، میں اب یہ اگلا لفظ جو ہے نا عین کے بعد کا لفظ بریکٹ میں ڈال رہا ہوں، استعمال نہیں کر رہا. کسی کی طرح ہم بھی مزاروں کو اب دودھ سے دھونے لگ گئے ہیں، اور دودھ بھی وہ جو کہ خالص ہو اس شہر کا سب سے زیادہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ دودھ سے دھو دینا شہر، جبکہ آدھا شہر جو ہے اس کے بچے جو ہے وہ بلک رہے ہوں، مناسب ہی ہے، مذہبی طور پہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ بلال صاحب، سب سے پہلے تو میں بات یہ کرنا چاہوں گا، یہ باحث جس سڑک سے مرضی آپ گزریں آپ کو لمبی قطاریں نظر آئیں گی آٹا لینے والوں کی. بے شک ہے، اور آٹا پیدا کرتے ہیں. جی، اور حالانکہ ہم کرنے والے ہیں. غذائیت کی طرف دیکھ لیں، بچے دیکھ لیں ہمارے پیاسے بھوکے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایوریج ہائٹ ہماری کم ہو گئی ہے، بالکل ہے ہی نہیں. وہ چیزیں بنیادی طور پر ملیں گی نہیں، میسر نہیں. اگر ہے بھی تو وہ بھی پتہ نہیں 2 نمبر نہیں کہہ سکتے، 10 نمبر کہہ سکتے ہیں. یہ اب تو دودھ کے لیے بھینس بھی ضروری نہیں رہی نا، کیمیکل ضروری نہیں ہے. اب جو آپ دیکھیں نا، کسی بیماری میں اگر کوئی چیز بھی لینا چاہتے ہیں نہ جانے اس میں کتنے انجیکشن لگائے ہوتے ہیں. آپ میٹ لینا چلے جائیں، گوشت لینے چلے جاتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یا مجھے وہ گوشت جو میرا وہ ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں کیسے کیسے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں. لائک آج کی دیکھ لیں آپ، یہ مرغی کیا ہے، یہ عام تھی اور اب 700 روپے پر کے جی کون لے، اور وہ بھی ایک ہفتے میں تیار ہو رہی ہے. جب وہ بھی ایک ہفتے میں تیار ہو رہی ہے تو بندہ بھی قبلہ ایک ہفتے میں تیار ہو رہا ہے. جس طرح کی وہ بیماریاں ہم کھا رہے ہیں وہی بیماریاں ہمارے جسموں میں، ہمارے حصوں میں پڑ رہی ہیں. سر یہ 700 روپے جب آپ نے مرغی بتائی ہے نا، تو آپ نے 80 روپے اس کو سستا کر دیا، کیونکہ میں نے پرسوں خریدی ہے. 780 روپے ہے وہ، آپ نے 80 روپے کھا لیے بیچ میں سے. چلیں ٹھیک ہے، بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ نے بھی کیا شفقت کرنی ہے، اور ماشاء اللہ تعالیٰ اس نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. سر یہ مزاروں کو دودھ سے دھونا ہی چاہیے. میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ بچوں کو بیچاروں کو ایک لقمہ کھانے کے لیے نہیں ملا، بھوکے مر رہے ہیں، دور دراز سے پانی لے کے آ رہے ہیں. بھائی یہ چھوٹے چھوٹے کئی ایسے اس وقت ہمارے گھر موجود ہیں، خواتین بیک علاقے ایسے ہیں، کلو کے لیے اگر چائے گھر میں بنانی ہے، کلو قبلہ 50 روپے کا دودھ لے کے آ رہے ہیں، بس 100 روپے کا دودھ لے کے آ رہے ہیں. وہ اپنے ایک پر کے جی بھی اگر ڈیلی کا وہ دودھ لے کے آئیں تو ایک مہینہ کیسے چلے گا؟ مجھے اس بات کی حیرانگی آ رہی ہے، وہاں فیڈر بچوں کو بیچاروں کو مل نہیں رہا جن کی بنیادی ضرورت ہے. اور آپ مزاروں کو جو ہے، میں تو ادب سے ہی بات کرنا چاہوں گا، لیکن جو غلط ہے تو وہ تو غلط ہی ہے. مزاروں کو دودھ سے بھائی دھوئیں گے؟ صحیح، پہلے بھی کبھی ایسا سوچا تھا؟ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. مجھے آپ کی تو بات بڑی اچھی لگی ہے، پتہ نہیں کہ لوگ اس بات کو کیسے لگے. دودھ کے ساتھ پتی بھی اور ڈالیں تاکہ وہ جو کسی کے کام آئے. بہرحال یہ انتہائی غلط بات ہے. اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. دین کے اندر وہ چیزیں جو دور دراز، اور یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کہا، پتہ نہیں یہ کیوں ہماری موٹی عقل میں نہیں بات آتی کہ اپنے آپ کو ہم نے جو ہے وہ غیر مسلمانوں کے ساتھ ملانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اگر داڑھی کی بات آئے گی یہاں ہمارے فتوے موجود ہیں، مونچھ پہ آئے گی فتوے موجود ہیں، لباس پہ آئے گی فتوے موجود ہیں. لیکن کسی دوسرے مذہب میں اگر وہ اپنے پتھر کے بنے ہوئے خدا کو دودھ سے دھوتے ہیں تو ہمیں یہاں شرم کیوں نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے. مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، میرا مذہبی تعلق ہے، موویز وغیرہ نہیں میں دیکھتا، لیکن ایک چیز سامنے آئی. دیکھیں ہندوستان میں ہندوؤں کا مندر ہے اور اس میں وہ دودھ آ کے ڈالتے چلے جا رہے ہیں. اسی کی بات کر رہا ہوں. جی ڈالتے چلے جا رہے ہیں. وہ پتہ ہی نہیں دودھ کی طرف، اور وہ نالیوں میں سے گزرتا ہوا بہ جا رہا ہے، گزر کے جا کے وہ جناب ان کا ساتھ بن رہا ہے. مطلب ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے تو یہی وجہ ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. رزق کو خراب کرنا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ اس سے بڑی میں کیا کہوں، کیا لفظ استعمال کروں. رزق، اللہ کے رسول نے پتہ برکت کس میں ڈالی ہے؟ جب آپ روٹی کھاتے ہیں نا، اور یہ ہم نے صرف امام حسین کے اور امام علی کے روزوں پہ دیکھا ہے ایسا، کہ وہ جو گرا ہوتا ہے نا چورا، روٹی کا ٹکڑے، کیا کہیں گے ان کو، کچھ بھی کہہ لیجئے، جو ذرے گرے ہوتے ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں لوگ، اور اللہ نے اسی میں برکت ڈالی. اور پورے کے پورے جو دسترخوان ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے تو وہ ذرے جو ہیں وہ واپس لے کر آتے ہیں. اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. یہاں پہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کے عقیدے جو ہیں وہ آپ کو دوسرے مذہب کے اتنا قریب لے کے جا رہے ہیں کہ آپ نبی کی باتوں کو کان ہی نہیں دھرتے. ہمارے ساتھ ہے، میں پہلے بات کر لوں ان سے. جی ہمارا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ بلال بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے میری بیٹی. حکم. جی میں نے نا اپنی چھوٹی سسٹر کے رشتے کے پر آپ سے مشورہ کرنا تھا. بولو. اس کا نام ہے افرا، وہ عین سے لکھتی ہے، اور لڑکے کا نام ہے محمد احمد. تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ صحیح رہے گا رشتہ کر دیں ہم؟ دیکھو رشتہ تو افرا کی چوائس ہے کہ وہ کرنا چاہے تو کرے،
اس میں تو میں حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں صرف یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ افرا اور احمد آپس میں ساری زندگی لڑتے رہیں گے، یہ خوش نہیں رہ سکتے، نہ چین رہ سکتے۔ ابھی محبت کے دنوں کے اندر تو ہو سکتا ہے 4-6 مہینے گزر جائیں، لیکن اس کے بعد نہیں۔ افرا کا بھی غصہ جو ہے تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن ہے تو ناک کے اوپر دھرا ہوا ہے، اور احمد جو ہے وہ بھی نہیں لے گا غصہ، تو پھر کیسے چلے گا؟ پھر مشکل ہوگا۔ عشق کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ جنگ مزاجوں کی رہے گی۔ اگر یہ شادی میں چلے جاتے ہیں تو مزاج نہیں ملنے لگے ان کے۔ اگلی بات، تو پھر آپ کوئی لفظ بتا دیں کہ جو پہلا لفظ اس کے لیے بہتر رہے رشتے کا، لڑکے کا۔ لڑکے کا لڑکا ہونا اچھا ہے؟ نہیں مطلب کوئی بھی حرف بتا دینا۔ دیکھو یہ بات نہیں ہوتی، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ میں مثال دے رہا ہوں، اس کے ساتھ میم اچھا ہوگا، اس کے ساتھ الف اچھا ہوگا، سواد اچھا ہوگا، زواد اچھا ہوگا، لیکن یہ معاملہ ہے پورے نام کا کہ کریکٹر بلڈ کیا ہوتا ہے۔ میم سے محمد بھی بن جاتا ہے اور میم سے مصطفیٰ بھی بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے ساتھ اور محمد کے ساتھ شادی دونوں کے ساتھ کرنی بالکل مختلف کام ہوگا۔ اس لیے یہ جو ایک رواج ہے نا کہ کس حرف سے شروع ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر مجھے پورے نام پہ کانفیڈنس نہ ہو تو پھر میں والدین کا نام بھی پوچھتا ہوں۔ اس لیے یہ پوری کمبینیشن میں ہوتا ہے بیٹا، یہ اس طرح ہوائی بات ٹلے کے طور پہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بڑی ذمہ داری کی ہوتی ہے۔ دیکھو کسی بیٹی کو منع کرنا یا کہنا تو کتنی ذمہ داری کی بات ہے، اس لیے ان کو حروف کے معاملات میں مت لے کے آؤ، اور بہن سے کہو کہ اپنے غصے پہ قابو کرے۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل میرے 2 سوال ہیں۔ میرا بھائی ہے فہد، وہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، تو اسے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کون سا کاروبار کرے، کس چیز کا کرے۔ نہیں، اس کی تعلیم کتنی ہے بیٹا؟ اس نے آئی کام کیا ہوا ہے۔ آئی کام کے ساتھ وہ کیا کاروبار کر سکتا ہے، مجھے تم خود بتاؤ۔ پتہ نہیں۔ کچھ بھی نہیں نا، مشکل ہے نا، ایف اے ہے نا۔ جی جی۔ کیا کرے گا کام؟ وہ جنرل اسٹور کا سوچ رہا ہے۔ کیا سوچ رہا ہے؟ جنرل اسٹور کا۔ جنرل اسٹور کر لے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسے کہنا کہ باتیں کم کرے اور کام زیادہ کرے۔ جنرل اسٹور ٹھیک ہے، بالکل میڈیکل اسٹور کرنا چاہے، جنرل اسٹور کرنا چاہے، ٹھیک ہے یہ بات۔ اور اسے کہنا سورہ اخلاص بیٹھا ہوا نا اسٹور پہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا چلے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ میری بہن کا نام ثانیہ ہے، تو اس کا رشتہ ہے عمیر۔ جی جی۔ سین سے؟ عمیر کا، سواد سے۔ ثانیہ عمیر کے ساتھ؟ جی۔ ثانیہ کی دلچسپی ہے؟ جی نہیں، وہ اس کی تو پتہ نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ کوئی صحیح سے جواب بھی نہیں دیتی۔ نہیں تو پرپوزل آیا کہاں سے ہے پھر؟ وہ کوئی میرے پاپا کے جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا ہے۔ دیکھو آخر اس بات پہ میرا جو رد عمل ہوگا نا وہ یہ کہ ثانیہ کی تو نکل آئی لاٹری،